أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول سمجھ میں آ جائے تو آیت کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ پاک میں دو قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ یہود اور نصارہ پر مشتمل برادریاں تھیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اہل ایمان کے ان کے ساتھ اور ان کے اہل ایمان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ ان دوستانہ تعلقات کی بنا پر ان کے آپس میں رابطے رہتے تھے، آپس میں تعلق داریاں اور آپس میں گفت و شنید رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ اہل ایمان بہت زیادہ ادھر اور وہ ادھر آپس میں گھل مل رہے ہیں، تو تھوڑی سی پابندی لگائی۔ ایسا فاصلہ رہنا چاہیے کہ اتنا قریب نہ ہو جاؤ کہ وہ آپ کے راز کی باتیں، وہ آپ کے اندر کی باتیں جاننا شروع ہو جائیں۔ اس لیے پابندی لگائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، صرف ایمان والوں سے بات ہو رہی، خصوصی خطاب ہو رہا۔ فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کے لوگوں کو بطانہ نہ بناؤ۔ بطانہ کس کو کہتے ہیں؟ بطانہ کہتے ہیں اندر کے لباس کو، اندر کے کپڑے کو، کوٹ کے اندر کے کپڑے کو جیسے استر کہا جاتا ہے، اسی طرح جسم کے اندر ساتھ لگنے والے، جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کو بطانہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہود اور نصارہ کو بطانہ نہ بناؤ، معنی یہ کہ ان کو اتنا قریب نہ کرو کہ وہ تمہارے اندر کی باتوں کو معلوم کرنا شروع ہو جائیں۔ بہت اہم خطاب۔ فرمایا اپنے علاوہ کو، یعنی اگر دوستی رکھنی ہی ہے تو مومن کیوں نہیں تلاش کرتے؟ ایک موقع آیا، سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر، بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور ان کے ویسے مراسم پہلے یہود کے ساتھ، ان کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے کہ ان کے ساتھ بھی تھے۔ جنگ خندق یا جنگ احد کا موقع ہے، اس غزوے کا موقع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کیا کہ آقا، افرادی قوت تو ویسے بھی چاہیے، اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے قریب تعلقات والے لوگ ہیں، میرے بڑے معتمد قسم کے لوگ ہیں، اور وہ ہیں یہودی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو افرادی قوت کے طور پر ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدے کا ذرہ برابر بھی احتمال نہیں، لہٰذا ان سے دور رہو۔ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا دوست مت بنا سوائے مومن کے، یعنی مومن کے ساتھ دوستی رکھ، ان کے ساتھ دوستی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں ایک ایسے آدمی کو کہ جو عیسائی تھا، اس کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کے پابندی لگا دی۔ فرمایا جس کو اللہ نے دور کیا ہے اس کو تم قریب کیوں کر رہے ہو؟
وہ دور ہے تو اس کو دور رہنے دو، اپنے ساتھ اگر کسی کو شریک کرنا ہے کار میں، کام میں، تو اس میں مومن کو تلاش کرو اور ان کے اوپر اعتماد کرو، اس لیے کہ جب آپ اپنی خفیہ باتیں، اپنے خفیہ اسکیم اور منصوبے جب تذکرہ کرتے ہو تو ان کو لا محالہ علم ہوتا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ فرمایا لا یعلونکم خبالا، بڑا باریک جملہ فرمایا کہ وہ کمی نہیں چھوڑتے خبالن، تمہیں نقصان پہنچانے کا، ذرہ برابر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے جہاں پر تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہو اور وہ چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، ودو ما عنتم، وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم تکلیف میں رہو، تمہیں کسی نہ کسی طرح مشقت اور آزمائش رہے۔ اور اس کا اظہار ہمارے سامنے وہ صحابہ کا دور تھا، اس دور میں تو تھا ہی تھا، اور اس کے بعد موجودہ دور میں بھی جب مشرقی پاکستان سے مشرقی پاکستان جدا ہوا تو ایسی ہندوستان کے اس وقت کے جو بڑے تھے اندرا گاندھی، اس نے جملہ کہا اور وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ مسلمانوں کو یاد بھی رہنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اور اس 1000 سال حکومت کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے۔ کیسے چکا دیا ہے کہ پاکستان کو 2 لخت کر کے ہم نے وہ بدلہ چکا دیا۔ 1000 سال حکومت کا بدلہ چکانے کا اس نے کیا کہا؟ ودو ما عنتم، وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم تکلیف میں رہو۔ اور چنانچہ ملک پاکستان کے آئین سے جو کھیلا جا رہا ہے، یہ اسلامی آئین ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، اس کے آئین سے جو کھیلا جاتا ہے، سود کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں جو قوانین کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے، اسی طرح حدود آرڈیننس کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے، یہ سارا چھیڑنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چیک کر لیں، نہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹے اور یہ مشقت میں پڑ جائیں۔ ودو ما عنتم، وہ چاہتے یہ ہیں تم تکلیف میں رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغضاء یعنی ان کا جو بغض اور جو ان کی نفرت ہے ان کے زبانوں سے ظاہر بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ نفرت زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں میں رکھتے ہیں وہ تو بغض کیا ہی کہنا ہے، وہ تو تم پہنچ نہیں سکتے، تمہارے ساتھ دشمنی ان کی کتنی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کی جو کبھی کبھار ان کی زبانوں سے تمہاری جو دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے اس کو سمجھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتا ہے، ان کنتم تعقلون، تاکہ اگر تم عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو تو یہ بہت بڑی علامات ہیں۔ اسی لیے اسلامی نقطہ نگاہ سے یہی ہے کہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت میں کوئی بھی عہدیدار، کلیدی عہدے پر کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی شعار میں سے ہے کہ اس میں کوئی بھی غیر مسلم بھی جب بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر پارلیمنٹ میں بھی کوئی غیر مسلم ہوگا تو کوئی بھی معاملہ مسلمانوں کا ڈسکس ہوگا وہاں پر اس فلور میں، تو وہ فوراً اس کو پتہ چلے گا اور وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر وہ سارے ڈائریکٹ رابطے کر کے وہ سارے راز کی باتیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ ان کو ہمیشہ دور رکھو اپنے معاملات سے۔ ہاں، ان کے ساتھ جو اخلاقی رواداری ہے، اتنے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول دیا ہے غیر مسلموں کو۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر کسی اسلامی اسٹیٹ میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے، وہ ذمہ ہے، اس کو کسی مسلمان نے تکلیف پہنچائی اور وہ ناروا تکلیف پہنچائی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، اس ذمی کا، اس کافر کا، اس غیر مسلم کا مقدمہ میں خود کھڑے ہو کر لڑوں گا اللہ کی عدالت میں کہ اس نے اس کو تکلیف کیوں پہنچائی۔ اتنا پروٹوکول اس لیے دیا ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، جتنے حقوق ہیں اقلیتوں کے حقوق دے دیے جائیں، باقی ان کو سر پر چڑھا کر کے جس طرح ہم نے تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں، ہم جو دن بدن رسوائی کے منازل اور طے کرتے جا رہے ہیں اور دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک
نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ملک کے آئین کو، ملک کے اداروں کو اس طرح کے غداروں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله